علاوہ ایک تاریخی بیان فرمایا تھا نگران شورا نے اسی تجارت کے تعلق سے، وہ تو واقعی یعنی کہ سننے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ اگر اس کو ابھی تک نہیں سنے ہوں گے تو آپ سنیں گے تو شاید یہی کہیں گے کہ زندگی میں پہلی بار ایسا بیان سنا۔ تو وہ وی سی ڈی نام معاشی بحران اور اس کا حل، اب نام بھی ایسا کہ زبان پہ چڑھے گا کیسے؟ وہ آپ کو یہ یاد نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، نگران شورا کا وہ جو بیپاریوں کے اجتماع میں جو بیان ہوا تھا وہ چاہیے، یہ مکتبے کو بولیں گے دے دیں گے، معاشی بحران اور اس کا حل۔ اور یہ وی سی ڈی آپ کو انٹرنیٹ پر بھی، آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی مفت میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو یہ تو لیں اور اس کو تاجروں میں تقسیم کریں، آنکھیں کھل جائیں گی، سر کی نہیں انشاءاللہ دل کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ جس سے سمندر کے سفر میں متلی اور قے آئی اور مر گیا۔ جو اپنے بال بچوں کے لیے سعی کرے یعنی کوشش کرے، ان میں امر الہی قائم کرے، ان کو مطلب سنتیں سکھائے، ان کو فرائض سکھائے، واجبات سکھائے، اور ان میں مطلب شریعت نافذ کرے اپنی اولاد میں، اور انہیں حلال کھلائے، ایسا شخص بھی شہید۔ جو ہر روز 25 بار یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، یہ بھی شہید۔ اور جو چاشت کی نماز پڑھے وہ بھی شہید۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، اور وتر کو سفر و حضر میں کہیں ترک نہ کرے۔ فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ فیضان مدنی انعامات جاری رہے گا انشاءاللہ، فیضان سنت جاری رہے گا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان نے فی زمانہ داڑھی رکھنے والے کے لیے بھی 100 شہیدوں کا ثواب لکھا ہے، کیونکہ وہ شہید جو ہے نا، وہ تلوار کے ایک وار سے اس کا تو کام تمام ہو گیا، ایک گولی نے اس کا کام کر لیا، اب تلوار کا دور نہیں ہے تو گولی مارتے ہیں، تو وہ تو ایک زخم کھا کر وہ چلا گیا۔ اور جو اس دور میں داڑھی رکھتا ہے وہ روزانہ نہ جانے کتنے زخم کھاتا ہے، کبھی وہ مذاق اڑاتا ہے، کبھی یہ تانے دیتا ہے، کبھی وہ آواز کستا ہے۔ جو لوگ داڑھی اس وجہ سے نہیں رکھتے نا، شرماتے ہیں کہ لوگ بولیں گے ملا ہو گیا، لوگ مذاق اڑائیں گے، بات کا وزن نہیں رہے گا ہماری، اور لوگ ہماری سنیں گے نہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کے وساوس کی وجہ سے جو نہیں رکھتے، تو پھر 100 شہیدوں کا ثواب بھی تو چاہیے نا آپ کو۔ تو وہ یوں ہی نا کہ وہ لوگ تانے کچوکے دیں گے اگر، تو یہ بیچارہ عمر بھر لوگوں کی باتیں سنتا رہتا ہے، ایسا شخص جو اس دور میں داڑھی رکھتا ہے، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب الحمدللہ۔ تو جنہوں نے نہ رکھی ہو وہ آج سے ہی داڑھی بڑھانے کی نیت فرما لیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی آج سے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اگر نہیں سجائی تو نیت فرما لیں، ایک مٹھی داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام، لہذا پوری ایک مٹھی رکھیے گا۔ اگر ہمارے مدنی چینل والوں میں سے کسی نے یہ نیت کی ہو کہ آج سے وہ داڑھی بڑھانے کی نیت کرتے ہیں، تو اگر کسی طرح سے ہم کو یہ پیغام آپ کے اس وقت مل جائیں گے تو سب کا دل خوش ہو جائے گا، اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو داڑھی کی نیت بھی کیجیے، اور اب تک منڈوائی گھٹائی ایک مٹھی سے اس کی توبہ بھی کیجیے۔ جو مرض میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ کہے اور اسی مرض میں انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید، اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ دونوں ہاتھ میں لڈو آ گئے نا، بیمار ہوا اور یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھ لے، تو اگر اسی مرض میں مر گیا تو شہید، اور اگر صحت مل گئی تو غازی، مغفرت ہو گئی، اس کی غازی کا لفظ نہیں ہے، مغفرت ہوگی۔
الحمدللہ. تو دونوں ہاتھ میں لڈو آ گئے نا اپنے ساتھ. یہ محاورہ ہے دونوں ہاتھ میں لڈو. یہ پڑھنے میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے. کفار سے مقابلے کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھنے والا جو شخص ہر رات میں سورہ یاسین شریف پڑھے وہ بھی شہید. جو باوضو سویا اور مر گیا وہ بھی شہید. واہ سبحان اللہ. بہت آسان شہادت کا نسخہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے وہ بھی شہید. جو سچے دل سے یہ دعا کرے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں وہ بھی شہید. اور جو شخص جمعہ کے روز انتقال کرے وہ بھی شہید. ان تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ شہید وہ ہے جو اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کیا گیا اور شہادت حقیقیہ سے سرفراز ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے کا جو بیان ہوا کہ شہید کے حیات کے اوپر کہ شہید زندہ ہے، اور ابھی آپ نے شہیدوں کی اقسام بھی بیان فرمائی. اور جب شہید زندہ ہے تو بابا پھر نبی بھی زندہ ہی ہوا، یا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی کی شان تو اس سے بلند و بالا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید زندہ رہے اور نبی معاذ اللہ مٹی میں مل جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک. چنانچہ مشکات شریف میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بات صفا ہے. اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 576 پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں پیغمبر خدا زندہ است بحقیقت حیات دنیاوی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں. جس طرح دنیا میں آدمی زندہ ہے، ہم لوگ دنیا میں زندہ ہیں نا، تو نبی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح پہلے دنیا میں زندہ تھے. دنیاوی حیات کے ساتھ وہ زندہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہدایت کے بخشش شریف میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حیات النبی ہونے کا اظہار بقسم اس طرح منظوم کرتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. واللہ مانے خدا کی قسم. یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں خدا کی قسم. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یعنی میری دنیاوی آنکھ سے بھلے آپ چھپے ہوئے ہیں لیکن خدا کی قسم آپ زندہ ہیں. میری آنکھ آپ کو نہیں دیکھ پاتی تو میری آنکھ میں طاقت نہیں ہے نا، آپ تو زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ.
اللہ